قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہدایت ہے۔ اس لیے علماء کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اور لوگ بھی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو سمجھ اور جانیں کہ اللہ رب العزت مجھے کہہ کیا رہے ہیں۔ ثواب کے لیے بھی پڑھیں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ثواب کے لیے بہت بڑا حسنات کا اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو سینکڑوں الفاظ آپ پڑھ لیتے ہیں اور ہزاروں نیکیاں آپ کی بن جاتی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے خیر و برکت کا۔ لیکن قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ ہدایت بھی ہے۔ اس ہدایت کو جاننے کے لیے آپ کو قرآن مجید کے معانی مطالب کو سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کے لیے اردو تراجم کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، بچپن میں ہمارے وہاں ایک دو بزرگ ہوا کرتے تھے جو بالکل سادہ تھے۔ ایک بڑھئی تھے، ان کا کام نجاری کا تھا۔ یہ بڑھئی تھے، وہ ترخانے کا کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا تھا۔ تو میں نے جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا بچپن میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے، کہنے لگے ہمارے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے مجھے ترجمہ پڑھایا۔ اور میں نے ان سے پوچھا، مشکل سے مشکل لفظ جو تھا قرآن مجید کا، اس کا ترجمہ بھی پنجابی میں ان کو آتا تھا۔ لوگ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے تھے اور ساری عمر اسے یاد رکھتے تھے۔ یہ اہل حدیث کا امتیاز تھا۔ اور آج ہم ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا، تلاوت بھی نصیب نہیں ہوتی، اور تلاوت ہوتی بھی ہے تو صرف الفاظ پڑھ لیے، پورا ختم کر لیا۔ نہیں، تلاوت سمجھ کر کرنی چاہیے اور جان کر کرنی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اور اپنی بے یقینی کا علاج کرنا چاہیے، اور یقین و ایمان کے ساتھ دل کو معمور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید یہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان اور یقین بڑھتا ہے۔ ایمان اور یقین کب بڑھے گا؟ جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ براہ راست میرے رب کا کلام میرے سامنے ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں، میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے، براہ راست اللہ رب العزت مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جہاں مخاطب کے صیغے کے ساتھ، واحد مخاطب کے صیغے کے ساتھ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، بہت ساری جگہ تو وہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس میں ہر آدمی کو ذاتی طور پر مخاطب کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ تو ایسے کر۔ جو باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں وہ تو خاص ہیں، باقی ہر آدمی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ تو ایسے کر، تجھے ایسے کرنا چاہیے۔ اتبع ما یوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین۔ پہلے مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر آپ کی امت کا ہر امتی اس کا مخاطب ہے۔ وہ اس کا مخاطب ہے کہ اس بات کو جانے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو انسان کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔